جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے مضمون کا عنوان ہے کہ اسلام میں ماہ رمضان کے روزہ کی فرضیت میں اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب اور عظیم برکات رکھ دی ہیں۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں اور عذرا کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، آج کے مضمون کا عنوان ہے کہ اسلام میں ماہ رمضان کے روزہ کی فرضیت میں اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب اور عظیم برکات رکھ دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت 184 میں روزہ کی فرضیت کے بارے میں فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور اس آیت کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر بھی روزوں کا رکھنا اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، تاکہ تم روحانی اور اخلاقی کمزوریوں سے بچو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزوں کے بارے میں ایک بڑا اور بنیادی مضمون بیان فرما دیا ہے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ روزہ تم سے پہلے گزرنے والے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا تھا اور اسی طرح تم پر بھی روزہ فرض کیا جا رہا ہے۔ اس آیت کے یہ الفاظ کہ اس طرح روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، اس سے اسلام سے پہلے لوگوں اور اہل اسلام کے روزوں میں مشابہت مراد نہیں ہے، بلکہ فرضیت میں مشابہت ہے، نہ کہ تفصیلات میں اور برکات میں مشابہت مراد ہے۔ روزہ کی غرض یہ بتائی کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم روحانی اور اخلاقی کمزوریوں سے بچو۔ لعلکم تتقون میں ایک بڑا وسیع مضمون بیان ہوا ہے۔ قدر تفصیل تتقون کی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے بیان کی جا رہی ہوگی، مگر دوسرے مذاہب کی نسبت سے اس سے مراد یہ ہے کہ روزہ اہل اسلام پر اس لیے بھی فرض کیا گیا ہے تاکہ دوسرے مذاہب والے اہل اسلام کو ملزم نہ کریں کہ اس مذہب میں روزہ نہیں ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، لعلکم تتقون کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزہ دار کا محافظ ہو جاتا ہے۔ تتقون کا لفظ اتقاء سے ہے۔ اتقاء کا معنی ڈھال بنانے کا ہے، نجات کا ذریعہ بنانے کا ہے۔ یہ کہ روزہ کی برکات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو اپنی ڈھال بنا لو، یعنی ہر شر سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو اور ہر خیر کو پانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ اور ایک معنی تتقون کا یہ کیا گیا ہے کہ روحانی اور جسمانی بیماریوں سے بچ جاؤ۔ روزہ کا تعلق انسان کے جسم سے بھی ہے اور انسان کی روح سے بھی ہے، اور روزہ ایک انسان کے جسم پر اور روح پر خوشگوار اثر ڈالتا ہے۔ طبی نقطہ نظر سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک انسان کے جسم میں جب زائد مواد جمع ہو جاتے ہیں یا ضروری بنیادی مواد جسم سے خارج ہو جاتے ہیں تو ایک انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب ایک انسان کی روح پر میل جم جاتی ہے تو پھر اس کی روح بیمار ہو جاتی ہے۔ انجیل کے باب مرکز میں ایک واقعہ ہے جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بخوبی یہ سمجھتے تھے کہ روزہ جسمانی اور اخلاقی بیماریوں کا علاج ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ایک شخص یعنی ایک بیمار شخص کے بارے میں ان سے کہتے ہیں کہ وہ اس بیمار سے بدروح کو نہیں نکال سکے۔ احمدیہ نقطہ نظر سے بدروح کو نہ نکال سکنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے اس ایک مریض کو شفا نہیں ہو رہی، لہذا مرکز باب 9
آیت 28 اور 29 میں ہے یہ کہ اس کے شاگردوں نے تنہائی میں اس سے پوچھا کہ ہم اسے کیوں نہیں نکال سکے، تو اس نے ان سے کہا کہ یہ قسم دعا اور روزہ کے سوا کسی اور طرح نہیں نکل سکتی۔ اس واقعہ سے یہ مترشح ہو رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں کہ روزوں اور دعاؤں کے بغیر بڑی بڑی بیماریاں انسان کو نہیں چھوڑتی، یعنی کمالات روحانیہ کا حصول روزوں اور دعاؤں کے ذریعہ ہی ہو سکتا ہے۔ پس روزہ اخلاقی برائیوں، روحانی بیماریوں اور جسمانی بیماریوں سے بچانے کا ایک مضبوط ذریعہ ہے۔ روزہ کے جسمانی فوائد کے بارے میں تو حکماء اور ڈاکٹرز بڑا واضح اعلان کر رہے ہیں کہ اگر صحت کی حالت میں روزے رکھے جائیں تو پھر رمضان کے بعد جسم میں ایک نئی قوت اور تر و تازگی کا احساس ہونے لگتا ہے، اور روحانی لحاظ سے تو روزے کے ان گنت فوائد ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، جب ایک مسلمان روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کی خاطر تکلیف اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ انتہائی لطف و کرم کے ساتھ اس روزہ دار پر توجہ فرماتا ہے اور اسے اس کے گناہوں کی سزا سے بچا لیتا ہے۔ اور پھر ایک روزہ دار کو روزہ کے ذریعہ غریب لوگوں کی بھوک و پیاس کی تکالیف کا احساس دلایا جاتا ہے، اور ایک مسلمان جب اپنے غریب بھائیوں کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے رزق میں بھی برکت دے رہا ہوتا ہے۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک میں خود صدقہ و خیرات کے انتہائی نیک عمل سے مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ قائم فرمایا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے دنوں میں بہت کثرت سے صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و خیرات کرنے کی کیفیت کو تیز چلنے والی آندھی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے روزوں کے ذریعہ مسلمانوں میں یہ عادت پیدا کرنا چاہتا ہے کہ تم اپنی چیزوں سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ۔ اس عادت میں قومی ترقی کا ایک بڑا بنیادی اور گہرا راز پنہاں ہے۔ جب قوم کا ہر فرد یہ سمجھ رہا ہو کہ اس نے اپنے اموال سے حسب توفیق دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے تو غریبوں کی مدد بھی ہوتی ہے، اور خدمت خلق کرنے والے کا تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے، اور معاشرہ من حیث القوم ترقی کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی انسان یا قوم میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ان کا کمایا ہوا مال ان کا ہی ہے، وہ کلی طور پر اس کے مالک ہیں، تو پھر ایک انسان یا قوم میں مال کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، افراد میں کنجوسی اور بخل آ جاتا ہے، مال سے ناجائز محبت پیدا ہو جاتی ہے، غربا کا حق ادا نہیں کیا جا رہا ہوتا، اور غریب لوگ اپنی ادنا ادنا ضرورتوں کے لیے جرائم کرنے لگ جاتے ہیں۔ غربا میں معاشرہ کے امراء کے خلاف نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور معاشرے کا امن و سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک میں تیز ہوا کے چلنے کی طرح صدقہ و خیرات کر کے اپنی قوم کو ایک بڑا اور بنیادی سبق دیا ہے۔ اور پھر روزہ رکھنے کے نتیجہ میں ایک انسان کے اندر محنت و مشقت کرنے کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، اور جب ایک انسان روزہ کے ذریعے اپنے آپ کو محنت و مشقت کا عادی بنا لیتا ہے تو وہ دین کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ ایسا انسان عبادت کے ذریعہ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو بہادر ثابت کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا انسان تبلیغ کے لیے بھی اپنے گھر بار اور بیوی بچوں سے جدا ہو جاتا ہے۔ ایسا انسان وقت آنے پر جہاد کے لیے بھی نکلتا ہے۔ ایسا انسان دینی ضرورتوں کے لیے اپنے اموال بھی قربان کر رہا ہوتا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار اس مضمون کا ایک انتہائی اہم اور بنیادی نقطہ بیان کرنے جا رہا ہے، اور اس نقطہ کی وضاحت کے لیے خاکسار انسانی فطرت کی مثال دیتا ہے۔
اگر کوئی انسان کسی اچھے یا برے کام کو بار بار کرے تو وہ اچھا یا برا عمل اس انسان کی عادت کا حصہ بن جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اس انسان کی عادت ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کام کو بار بار کرتا ہے، اس کام کا عادی بن گیا ہے اور اس کام کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اور کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ تو گفتگو کا خلاصہ یہ بنا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی جن باتوں کی عادت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو بھی بار بار دہراتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی سنت میں یعنی اللہ تعالیٰ کی عادت میں تبدیلی نہ پاؤ گے۔ تو اب خاکسار اس تسلسل میں ایک بڑا بنیادی نقطہ بیان کر رہا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مذاہب میں روزے مقرر کر کے ان دنوں میں اپنی خاص رحمتوں کا نزول کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی یہ عادت تو اسلام میں بڑے وسیع پیمانے پر ظاہر ہوئی کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن مجید کا آغاز فرمایا۔ گویا رمضان المبارک میں اسلام کی بنیاد قائم کی، اور پھر مسلمانوں پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں خاص روحانی ماحول پیدا کیا، اور روزوں کے ذکر کے بعد قرآن مجید میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو جواب دے کہ میں ان کے پاس ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب دعا کرنے والا پکارے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اور سال ہر سال سے اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں اپنی رحمتوں کی بارش کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی اس عادت مبارکہ کو ہر رمضان المبارک میں بار بار دہراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑے جوش میں ہوتی ہے، اس لیے رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فائدہ اٹھانے کی انتہائی محنت کرنی چاہیے۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی انہی ان گنت رحمتوں کے پیش نظر فرمایا، بدقسمت ہے وہ آدمی جس نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کو پایا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ نہ بخشوا سکا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔